اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو پچھلی آیت مبارکہ ہے نا، اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ تم ایسے ایمان لاؤ جیسے محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ ایمان لائے ہیں تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم شریف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے ایسا عمل کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ کہہ دو کہ لا نفرق بین احد، ہم کسی بھی رسول کا انکار نہیں کرتے، ہم رب تعالیٰ کے سارے رسولوں کو ماننے والے ہیں، سب کا احترام کرنے والے ہیں، ادب کرنے والے ہیں۔ اور آج یہی وجہ ہے، پوری امت میں آپ جا کر دیکھ لیں، موسیٰ نام کے لاکھوں بندے ہوں گے، یحییٰ نام کے، زکریا نام کے، عیسیٰ نام کے، بچے بوڑھے جوان، ہر طرح کی عمر کے آپ کو بندے ایسے ملیں گے جن کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان انبیاء کے نام پر ہیں۔ یہ آج آقا علیہ السلام پر جو شریعت مبارکہ نازل ہوئی، 1500 سال گزرنے پر بھی آقا علیہ السلام کی امت جو ہے اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں کو نام ادب سے لیتے ہیں۔ کسی بھی مسلمان کے دل میں رب تبارک و تعالیٰ کی کسی نبی کے بارے میں بے ادبی والی بات آنا تو دور کی بات ہے، کوئی شک بھی نہیں گزرتا ہے یا نہیں ایسا؟ تو پھر بتائیں رب کے نبیوں کو رب کی مان کر رب کے نبیوں کو ماننے والے کون ہوئے سوائے مسلمانوں کے؟ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 138 میں ارشاد فرمایا، صبغۃ اللہ، صبغہ رنگ کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ رنگ کو کہتے ہیں۔ صباغ رنگ ساز کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ رنگ کرنے والا، رنگ بنانے والا نہیں، رنگ ساز رنگ بنانے والے کو کہتے ہیں۔ رنگ ریز رنگ کرنے والا، رنگنے والا، جی رنگ ساز جو رنگ بنائے، عموماً لکھا ہوتا ہے یہ رنگ ساز، یہ رنگ ساز نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو رنگ کرنے والے ہیں۔ رنگ کرنے والا اور ہوتا ہے، رنگ بنانے والا اور ہوتا ہے یا نہیں؟ جہاں رنگ بنتا ہے وہ جگہ اور ہوتی ہے، جہاں پہ رنگ کیے جاتا ہے وہ اور ہوتی ہے۔ تو صبغۃ اللہ شریعت اسلامیہ کے نزول سے پہلے اور آقا علیہ السلام کی شریعت آنے کے بعد بھی ہوتا رہا۔ جی آج تو یہودیوں ہندوؤں میں اور سکھوں میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، جو بھی بندہ ان کے مذہب میں داخل ہوتا تھا نا، ایک قسم کا رنگ تیار کیا ہوتا تھا انہوں نے، وہ رنگ اس پر انڈیل دیتے تھے، اس رنگ میں اسے نہلا دیتے تھے۔ جب وہ نہا لیتا اس رنگ میں تو کہتے تھے اب یہ پکا یہودی ہو گیا ہے، اب اس پہ رنگ چڑھ گیا یہودیت کا۔ وہ کو رنگ میں نہا لیتا تو کہتے اب یہ پکا نصرانی ہو گیا ہے، عیسائی ہو گیا ہے، اب اس کو رنگ چڑھ گیا ہے۔ جیسے آج ہندوؤں کو دیکھتے ہیں، کوئی بندہ ہندو ہو جائے تو ذلیل اسے رنگ مل رہے ہوتے ہیں، اس کے ماتھے پہ اور اس کے پتہ نہیں مختلف قسم کی ہلدی ولدی کیا لگا رہے ہوتے ہیں، اسے پکا کر رہے ہوتے ہیں بھی جا کے اس نے جہنم میں آگے سزا بھگتنی ہے، ابھی سے اسے ہلدی مل دیں۔ تو یہ رنگ ملنا جو ہے یہ کافروں کے طریقے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا جواب دیا اہل اسلام کو کہ تم کیا کہو؟ وہ یہ کہتے تھے مسلمانوں کو کہ آپ اس رنگ میں رنگیں گے تو آپ ہدایت پائیں گے، یہ رنگ اگر آپ پر نہیں نہ چڑھا تو آپ تو پھر بے رنگے ہی رہیں گے، آپ پہ رنگ چڑھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، میں صبغۃ اللہ، میں محبوب کے صحابہ تم کہہ دو ہمیں رب کا رنگ ہی کافی ہے، ہمیں اللہ کا رنگ ہی کافی ہے، بس ہم تو اسی میں رنگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا رنگ کافی ہے، ہمیں شرک کی بدبو نہیں چاہیے، ہمیں شرک کی غلاظت نہیں چاہیے، رکھو تم اپنے پاس، ہمارے لیے اسلام کا رنگ کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، میں اللہ کے رنگ سے سونا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے سونا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اور یہ دیکھیں، یہ ذہن میں رہے یہاں سے، ہر چیز کا رنگ ہے، وضو کا رنگ ہے، نماز کا رنگ ہے، نماز میں پھر رکوع کا رنگ ہے، سجدے کا رنگ ہے، قیام کا رنگ ہے، یہ سارے رنگ ہیں، یہ نظر اسی کو آتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس رنگ کی نعمت عطا کر رکھی ہو۔ کہ نہیں سمجھ آیا؟ یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں نا، یہ سارا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ بانٹا جا رہا ہے، یہ رب کا رنگ، یہ جس کی قسمت میں جتنا ہوگا اتنا بندہ حاصل کرتا جائے گا۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیاست میں حدیث شریف موجود ہے، آقا علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن اتنے بندے ہوں گے
آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ جو ہیں سارے کے سارے وہاں موجود ہوں گے، تو حضور آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن میں اپنی امت کو وضو کے رنگ سے پہچان لوں گا۔ ہاں اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے وضو والے جو اعضاء ہیں نا، میں وہ سارے چمک رہے ہوں گے، اس کا رنگ ہی ایسا چڑھا ہوا ہوگا۔ اب بتائیں جی، کل جیسے ہم نے درس میں بیان کیا تھا، وضو یہ مقصود عبادت مقصودی نہیں ہے، وضو تو عبادت مقصودی جو نماز ہے اس تک پہنچانے والا ہے۔ وضو خود عبادت نہیں، عبادت بنتا ہے لیکن عبادت مقصودی نہیں ہے۔ یہ عبادت مقصودی جو نماز ہے اس تک پہنچانے والا ہے۔ عبادت مقصودی رب کے قرآن کی تلاوت ہے، یہ اس تک پہنچانے والا ہے وضو۔ تو بتائیں بھئی، جو ایک سبب اور ذریعہ رب تبارک و تعالی نے اسلام میں رکھا ہے عبادت مقصودی تک پہنچنے کا، وضو، وہ وضو کا قیامت والے دن ایسا رنگ ہوگا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 14ویں کے چاند کی طرح ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ جہاں جہاں تک وضو کا پانی جاتا ہے نا، وہ اعضاء 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اور بتائیں جی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وضو کر رہے ہیں اور بازو اتنے تک چڑھائے ہوئے ہیں۔ اب تو یہ بازو ہمارے بڑے سوڑے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن پہلے بازو کھلے کھلے ہوتے تھے۔ آج بھی آپ جو افریقی عرب ہیں نا، ان کو آپ دیکھیں، یہ دوسرے جو حبشہ کے اس علاقے کے رہنے والے لوگ جو ہیں نا، وہ آج بھی کھلے کھلے کپڑے پہنتے ہیں، ان کے بازو بڑے کھلے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح بڑے کھلے کپڑے ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کر کے اوپر چڑھا کے نا یہاں سے وضو کر رہے ہیں، یہاں سے دھو رہے ہیں۔ تو ایک بچہ چھوٹا سا کھڑا تھا پیچھے، وہ دیکھ رہا تھا، وہ کہنے لگا چاچا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ باقی یہاں سے دھوتے ہیں، آپ یہاں سے دھو رہے ہیں۔ انہوں نے پتہ کیا فرمایا تھا ابو ہریرہ نے؟ میں وہ چڑیا کے بچے، مجھے پتہ ہوتا تو دیکھ رہا ہے نا، میں یہاں سے نہ دھوتا، میں یہاں سے دھوتا۔ مجھے نہیں تھا پتہ کہ تو دیکھ رہا ہے، چڑیا کے بچے۔ تو وہ کہنے لگا چچا آپ بتائیں، اب تو میں نے دیکھ لیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹا، کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، جہاں تک وضو کا پانی جائے گا وہاں تک اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور وہاں تک میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کو وہاں تک جو ہے نا وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں میرے اعضاء یہاں تک چمکیں اور یہاں تک کہ مجھے کنگن پہنائے جائیں۔ بتائیں بھائی، تو یہ چمک جو ہے نا، یہ رنگ جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کا، تو قیامت والے دن یہ سجدے کا بھی رنگ ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، میں قیامت والے دن ان کے چہرے جو ہیں وہ سجدوں کے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ ہاں، یہ رنگ ہیں، آج بھی نظر آتے ہیں، لوگ اہل اللہ کو نظر آتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے، یہ رنگ جب پیدا ہوتا ہے نا، یہ رنگ چڑھتا ہے بندے کے چہرے پر، تو کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے فرمایا کہ جب ایسے لوگوں کو دیکھا جائے نا تو رب یاد آ جاتا ہے۔ ان کے چہروں پر عبادت کا نور، علم کا نور، سارے نور ان کے چہروں پر چمک رہے ہوتے ہیں۔ یہ نظر پھر اسی کو آتے ہیں جس کے دل کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی محبت کا دیا جل رہا ہو۔ ہیں جی، دیکھیں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جو رنگ ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں، وہ شرک والے، کفر والے رنگ ہیں، ہمیں ان رنگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے لیے رنگ جو ہے وہ صرف اسلام کا رنگ ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا، اسلام جو ہے نا وہ ایسی پابندی نہیں لگاتا فلانے رنگ کی ستھن پہن کے رکھیں، فلانے رنگ کے کپڑے پہن کے رکھیں، علاوہ چند ایک کپڑوں کی جن کی ممانعت ہے، ان سے بچنے کا حکم ہے۔ باقی جس طرح آج یہ وردیاں نکال لی ہیں، سارے بچوں کی، سکول والے ہر سکول کی وردیاں علیحدہ علیحدہ ہیں، اور ٹائی بھی علیحدہ علیحدہ رنگ کی۔ پڑھنا بچے نے ہے، پینٹ نے پڑھنا ہے، پڑھنا بچے نے ہے یا ان وردی نے پڑھنا ہے؟ نہیں جی، وردی نہیں پہنی تو بچہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ بچہ تو وہی ہے بھائی جو فیس دے رہا ہے، بچہ تو وہی ہے۔ کہ نہیں جی، ڈسپلن ہونا چاہیے بھائی، ڈسپلن ہونا چاہیے۔ کیا ڈسپلن ہے یار تمہارا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو پڑھایا یار، امت کا سب سے بڑا عالم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن حضور نے فرمایا جی وردی پہن کے آؤ تم، حضرت ابو عمر کو پڑھایا، حضرت عثمان کو پڑھایا، حضرت مولا علی کو پڑھایا۔ مولا علی کو اتنا پڑھایا کہ مولا علی شہر علم کے دروازے بن گئے، علم کے دروازے بن گئے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن بھی پابندی نہیں ہے کہ وردی پہن کے آؤ۔ آج بندہ جس پیر کا بیعت ہو جائے، وہ جناب ان کے ٹوپیوں کے رنگ بھی بدل جاتے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ، اس نے کو 2 رنگوں کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اس کے اوپر 2 رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے جی؟ کہتا جی یہ رنگ فلانا ہے، یہ رنگ فلانا ہے۔ میں نے کہا یار 2-3 رنگ اور بھی ڈال دو، یہ رنگ کیا ہے یار؟ فلانا رنگ ہے، ڈھمکانا رنگ ہے، پیر کی بیعت ہو گئے تو رنگ ہی بدل گیا بندے کے۔ اب کئی سارے لوگ کہتے ہیں جی چشتی سلسلے جو بزرگ ہیں وہ نیلے رنگ کی تہہ بند باندھتے تھے، دھوتی، یہ
نیلے جس طرح یہ رنگ نہیں پہنا ہوا ارشد صاحب نے، یہ بچہ پہن کے بیٹھا ہے، اس طرح کا رنگ جو ہے یہ چشتیوں کی تہبند کی نشانی ہے۔ بزرگ تھے بہت بڑے چشتی سلسلے کے، ان سے پوچھا گیا جی سنا ہے یہ نیلے رنگ کی دھوتی پہننا یہ آپ کی نشانی ہے اور علامت ہے چشتیوں کی؟ انہوں نے کہا جی چشتیوں کی علامت تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ چشتیوں کی نشانی یہ ہے کہ میرے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا۔ جو کہتے ہیں نا مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ ہیں، اور بیٹھا ڈھول کوٹتا ہے، وہ کہتا ہے مجھ پہ چشتی رنگ چڑھ گیا ہیں، اور ایک رنگ کے خاص قسم کو پیلے رنگ کے کپڑے پہن کے کہہ رہا ہے مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ۔ پڑھتے نہیں پڑھتے تو بھائی یہ چشتی رنگ یہ نہیں ہے۔ چشتی رنگ وہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی میری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد معلیٰ سے چلتے ہیں دین کا درد لے کر، اور یہاں آ کر لاکھوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے رسول اللہ علیہ السلام کا غلام بنا دیتے ہیں۔ یہ دین کا رنگ جو ہے نا، دین کا درد، یہ اصل دین کا اصل رنگ ہے۔ جس رنگ کی بات چشتی رنگ یہ ہے، تم پتہ نہیں کون سا رنگ کہتے پھرتے ہو۔ اچھا ان کو دیکھ کے پھر یہ قادری اٹھ کھڑے ہوئے، کہتے مجھے چڑھ گیا قادری رنگ۔ میں نے کہا مدرسہ ہے تمہارا کوئی؟ کہتا ہے وہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی جہاد بھی کرتے ہو؟ کہتا ہم تو نام نہیں لیتے۔ میں نے کہا پھر کون سا قادری رنگ چڑھا تم پہ بھائی ہیں؟ میں نے کہا عبد القادر کا رنگ تو وہ ہے کہ ان کا اپنا ذاتی مدرسہ ہے، جو بھی شاگرد پڑھ کے جاتا تھا انہیں کہتا یا تو مدرسہ کھول بیٹھ کے پڑھا، یا پھر سیدھا جہاد کے لیے صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو جا۔ میں نے قادری رنگ تو یہ ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے مدرسے میں پوری تحریک بنائی ہوئی تھی جہاد کے نام سے، حرکت الجہاد کے نام سے۔ آپ تو حکمرانوں کو ڈانٹ دیتے تھے، آپ گھر کے ساتھ حاکم کا گھر تھا، خلیفہ وقت کا گھر تھا، آپ جہاں خطبہ دیا کرتے تھے، بات کہتے تھے۔ کھجور کا درخت ہے وہاں پہ، آپ اسے کہتے ہیں 70,000 کا مجمع لگا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اوے سیدھی ہو جا، تم کھجور کو کہہ رہے ہیں اور سنا اسے رہے ہیں سیدھی ہو جا نہیں تو میں تجھے کاٹ کے رکھ دوں گا، سیدھی ہو جا، تجھے نہیں پتا میں بڑا غصے والا بندہ ہوں، سیدھی ہو جا تو بس۔ اب بندے بھی سارے سمجھ رہے ہیں آپ خلیفہ کو کہہ رہے ہیں، حاکم کو کہہ رہے ہیں، اور خلیفہ بھی سمجھ رہا ہے کہ مجھے کہہ رہے ہیں۔ خلیفہ نے ایک مولوی ڈھونڈا وہاں پہ، ایک مولوی تھا ایسا، آج بھی مل جاتے ہیں ایسے مولوی، کافی ہزاروں پھرتے ہیں۔ وہ مولوی کو ڈھونڈا، کہا یار جا کے غوث پاک کو کہے مہربانی کیا کریں، اس طرح نہ کیا کریں، لوگ سمجھ جائیں گے کہ میں ہوں، اور نہ کیا کریں اس طرح، میری بھی کوئی عزت ہے۔ وہ جب مولوی آیا نا تو عصر کی نماز پڑھا کے آپ کسی بندے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، بیٹھے بیٹھے وہ بندہ بیٹھا رہا، مولوی باتیں کرتے کرتے آپ نا باتیں روک کے اسے فرمانے لگے اسے جا کے کہہ دے میں کسی اور کو نہیں کہتا، میں تجھے ہی کہتا ہوں، میں تجھے ہی کہہ رہا ہوں، وہ تیرے سیدھے ہونے تک میں تجھے کہتا ہی رہوں گا جب تک تو سیدھا نہیں ہوتا۔ بتائیں بھی، میں نے کہا قادری رنگ تو یہ ہے، میں نے کہا صرف 11ویں کھا کے نکل جانا وہاں سے، یہ قادری رنگ تھوڑا ہے۔ میں نے کہا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابن قدامہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے، امام المقدسی رحمہ اللہ آپ فرماتے میں 50 دن غوث پاک کے پاس پڑھا ہوں، ماتے میرا کھانا حضور غوث پاک کے گھر سے پک کے آتا تھا، حضور غوث پاک کے گھر سے میرا کھانا بن کے آتا تھا۔ کہتے ہیں وہ کھانا جب آتا تھا ہمارے پاس، کہتے ہیں کبھی رات کے وقت دیا لے کے خود حضور غوث پاک آتے تھے، کھانا لے کے حضور غوث پاک آتے تھے، یا پھر ان کا بیٹا ہمارے لیے کھانا لے کے آتا تھا ہمارے پاس۔ بتائیں بھائی، میں نے کہا قادری رنگ تو یہ ہے بھائی، تو نے کون سا قادری رنگ چڑھا لیا ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ صبح سے لے کر شام تک 18 سبق حضور کے دین کے پڑھاتے تھے، 18 سبق پڑھایا کرتے تھے۔ وہاں پہ جناب ادھر بیٹھے قرآن پاک کی تعلیم ہو رہی ہے، تجوید کی تعلیم ہو رہی ہے، ادھر صرف کی ہو رہی ہے، نحو کی ہو رہی ہے، بلاغت کی ہو رہی ہے، اصول کی ہو رہی ہے، حدیث کی ہو رہی ہے، اصول حدیث کی ہو رہی ہے، تفسیر کی ہو رہی ہے، اصول تفسیر کی ہو رہی ہے۔ آپ تو اسباق پڑھانے والے تھے، آپ تو مولوی تھے بھائی، اور تجھے صرف جناب 4 رنگ کے کپڑے اور دھوتی کا رنگ علیحدہ، قمیض کا رنگ علیحدہ پہن کے تو قادری رنگ چڑھ گیا تجھ پہ؟ کون سا قادری رنگ ہے تجھ پر بھائی؟ نہ تیرے اندر دین کا درد، نہ تجھے دین کی غیرت، دین پہ حملے ہوتے ہیں اور تو کہے مجھے قادری رنگ چڑھ گیا۔ کون سا رنگ چڑھا تجھ پر؟ قادری رنگ حقیقت کے اندر مدینے والا رنگ ہے، اور وہ حقیقت کے اندر وہی رنگ ہے جس رنگ کے بارے میں رب نے فرمایا محبوب کے صحابہ کو کہو صبغۃ اللہ، ہم نے رب کا رنگ اپنایا ہوا ہے، بس ہمیں کسی اور رنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں جس پیر کو دیکھو جس کو خلافت مل گئی ہے اس نے مریدوں کے کپڑے بدل دیے، ہاں یہ دھوتی ایسی پہنے، قمیض ایسی پہنے اور رنگ ایسے پہنے، بھائی نہیں، رسول اللہ علیہ السلام نے تو کوئی وردی نہیں دی اس طرح کی، ہمارے جو بڑے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے کوئی نہیں دیا، یہ امتیازات تم نے پیدا کیے ہیں۔ آج مثال کے طور پر میں کسی ایک جماعت سے تعلق رکھتا ہوں نا، میں نے اسی رنگ کا ٹوپی پگڑی پہنی ہوئی ہے، اسی رنگ کے میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو وہ جو بھی میرے سلسلے کو مجھے دیکھ کے ضرور سلام کرے گا، بھائی میرے سلسلے کا ہے، باقی مسلمان نہیں ہے کیا؟ یار تیرا سب سے بڑا سلسلہ تو وہ ہے جو مدینے سے چلا ہے، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، بڑا سلسلہ تو تیرا وہی ہے۔
آج یہاں کسی کو دیکھ لینا جی وہ فلانا بندہ، یار تم قادری ہو، واہ 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 واہ، زور سے جفڑ ڈالیں گے، ہیں ایسے ہی جناب زور سے ٹھا کر کے جفڑ ڈالیں گے اس کے سینے کے ساتھ۔ بندہ پوچھے یار اسے تم یہ دیکھ کے یہ رسول اللہ علیہ السلام کا امتی ہے، اس بات میں بھی جفڑ ڈالتے ہو؟ بڑی نسبت تو ہماری مدینے والی ہے یہ نہیں؟ دیکھ کے کسی کو جلدی سلام نہیں کریں گے، مجھے دیکھیں گے ہاں جی لبیک، واہ 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 لبیک، کیا بات بھئی، کیا ہے یار، یہ تو بعد کی بات ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا تو بڑی بات ہے، ہیں اس پہ تم راضی نہیں ہوئے، چھوٹی چھوٹی نسبتوں کو پکڑ کے اس پہ راضی ہو رہے ہو، ایک دوسرے کو سلام بھی کر رہے ہو تو انہی باتوں پہ کر رہے ہو، مل بھی رہے ہو تو انہی باتوں سے مل رہے ہو، کسی کے ساتھ تعلق جوڑا بھی ہے تو انہی باتوں سے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑ کے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تمہارے لیے اعزاز کی باتیں ہیں، بڑی بات جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسبت ہے وہ ہمارے لیے کوئی اعزاز کی بات نہیں رہی ہیں، وہ اعزاز کی بات نہیں رہی ہمارے لیے، یہ عجیب بات ہے۔ اور آج دیکھیں، آج ہماری کسی کے ساتھ لڑائی بھی ہوتی نا، وہ بھی پیر کی وجہ سے، یہ میرے پیر کے خلاف ہے، میں نہیں بولتا اس کے ساتھ، ہیں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا وہ میرے پیر کے ساتھ دشمنی رکھتا تھا، جو جن بزرگ کی بات سنا رہا وہ بھی چھوٹے بزرگ نہیں ہیں، وہ بھی اپنے وقت کے بڑے بزرگ تھے۔ وہ کہتے ہیں ایک عالم تھا وہ میرے پیر کے ساتھ دشمنی رکھتا تھا، کسی وجہ سے ہوگی، کوئی وجہ عالم کو بھی معلوم ہوگی، تو کہتے ہیں عالم جو ہے میرے پیر کے ساتھ دشمنی رکھتا تھا، تو کہتے ہیں میں اس عالم سے دشمنی رکھتا تھا، یہ میرے پیر کا دشمن ہے اس لیے میں اس سے دشمنی رکھتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک رات خواب میں حضور تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام نے، میں تم فلاں سے دشمنی کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی وہ میرے پیر کا دشمن ہے۔ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ میرا بھی دشمن ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے پھر تیرے لیے محبت رکھنا اور نفرت کرنا یہ بنیاد کافی نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میری محبت، میرا ماننے والا، یہ تجھے اتنی بڑی نسبت سمجھ نہیں آئی، تجھے صرف اپنی پیر کی سمجھ آئی یہ بات ہے، اور پیر بھی چھوٹا پیر نہ ہو، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی جیسا بندہ ہو، ایسے پیر کا مخالف، اور کیا فرما رہے ہیں حضور، میں نظر نہیں آتا، وہ میرا تو ماننے والا، میرا بھی دشمن ہے، میرا بھی مخالف ہے، نہیں ہے نا؟ تو پھر میرے لیے محبت نہیں رکھ سکتا اسے تم، میرے لیے اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتا تم؟ آج جس بھی پیر کو، ایک پیر کا مرید جو دوسرے پیر کے مرید کو سلام کرنے کا روادار نہیں ہے، یہ فلانے کا جی ہم نہیں مانتے ان کو، یہ فلانے کا ہم نہیں مانتے، بھائی نہیں، ہمارے لیے سب سے بڑی نسبت جو ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کی نسبت ہے، ہمارے لیے سب سے بڑا رنگ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا وہ رنگ ہے۔ یہ ساری چیزیں جتنی بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی نا، یہ صبغت اللہ اس کے مخالف ہیں، اس کی کیا ہے؟ مخالف ہیں۔ وہ ایک ہی رنگ ہو آپ پر، وہ رب تبارک و تعالیٰ کا رنگ ہو، رب کی توحید کا رنگ ہو، رسول اللہ علیہ السلام کی غلامی کا رنگ دکھے آپ پر، بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آگے بات ہی ختم کر دی، میں محبوب کے صحابہ تم یہ کہہ دو ان کو، یہ جو آج رنگ بنائے پھرتے ہیں، استباغ کی انہوں نے جو رسم نکالی ہے، انہیں کہہ دو وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو بس اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، ہمارے لیے اس کی غلامی کا رنگ ہی کافی ہے، اس کی عبدیت کا رنگ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ آگے کیا فرمایا جی دیکھیں، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، میں حبیب آپ فرما دیں، اتحاجوننا فی اللہ، میں کیا تم ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں بھی جھگڑ رہے ہو؟ اب رب کے بارے میں بھی جھگڑ رہے ہو ہمارے ساتھ؟ ہوا ربنا وربکم، وہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے، یہ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ اب بتائیں جی، یہی بات کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اور اس کے حواریوں کو، اتحاجوننی، ہیں میں تم میرے ساتھ جھگڑ رہے ہو فی اللہ، رب کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑ رہے ہو؟ بتائیں بھائی، اس سے ثابت ہوا رب کے نبیوں کی سب سے بڑی لڑائی ہی رب کے بارے میں ہے، رب کی توحید کے بارے میں ہے۔ آج بتائیں ہمارے مولوی کتنے لڑ رہے ہیں رب کی توحید کے بارے میں، رب کے بارے میں کتنی لڑائی ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ۔ یہاں صحابہ کی لڑائی بھی رب کے لیے اور رب کی ذات کے بارے میں، اور رسول اللہ علیہ السلام کی لڑائی بھی رب کی ذات کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کی لڑائی بھی رب کی ذات کے بارے میں، کہ یہ رب کی عزت کا دفاع کرنے والے اور وہ رب کی عزت کے دشمن، وہ بتوں کے پجاری اور رب کے نبی، رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ماننے والے ہیں، وہ شرک کے پجاری، یہ توحید کے ماننے والے، توحید کے پیروکار۔ تو یہ سارے نبی اور محبوب کے صحابہ کی لڑائی جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہے۔ آج آپ بتائیں بھائی، جن کے گھر کے ساتھ مندر بھی ہے
انہیں بھی مندر سے دشمنی نہیں، رب کی ذات کے بارے میں ان کی بھی لڑائی کوئی نہیں ہے۔ لڑائی ہے بھی کس کے ساتھ؟ 11ویں کی لڑائی ہے ہماری، کل خانی کی لڑائی ہے، 40ویں کی لڑائی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا ان کی لڑائی ہے ہماری۔ اور وہ بھی لڑائی کن کے ساتھ بنتی ہے؟ اپنوں کے ساتھ۔ کن کے ساتھ بنتی ہے؟ کوئی مولوی بیچارہ جو 11ویں نہیں کھا سکتا، ایک 11ویں دیتا نہیں ہے بیچارہ، اس کے ساتھ دشمنی۔ ہمیں بھی ایک بندہ تبلیغ کرنے چلا تھا، آپ بھی 11ویں کیا کریں جی، ہم یہاں اب 11ویں نہیں کرتے، 11ویں چھوڑ دی۔ میں نے کہا خدا کے بندے ہمارے یہاں روز 11ویں ہوتی ہے، یہ 11ویں نہیں ہو رہی تو اور کیا ہے؟ ہم قادری ہیں نا بھائی، حضور غوث پاک کے غلام ہیں، جو کچھ بھی نیکیاں کریں گے تو ہمارے شیخ کے سلسلے میں جائے گا نہیں جائے گا؟ رب تبارک و تعالیٰ ان کے نام مال میں ڈالے گا یہ ساری نیکیاں۔ تو یہ 11ویں نہیں تو اور کیا ہے بھائی؟ جو ہم کتابیں لکھ رہے ہیں، لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، دین دے رہے ہیں، سارا یہ 11ویں ہے۔ صرف 11ویں اسی کو سمجھتے ہو جو اندر جا کے رونق ڈال دے، بعد میں ہاتھ لگائے پیٹ ٹھنڈا ہوا، باہر ٹھنڈک پہنچ رہی بھی 11ویں ہے بھائی۔ اور بھائی جس کے ساتھ بندے کا ایمان تازہ ہو جائے، اصل 11ویں وہ ہے، اصل 11ویں یہ ہے۔ اور یہ ہمارے لوگ تو ایسے نعوذ باللہ من ذالک، میرے کے بزرگ ہیں وہ مجھے بتانے لگے کراچی کے اندر نا لوگ جنازہ بغیر وضو کے پڑھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کون سا ہمارا ہے، کسی کا ہی ہے نا۔ میں نے کہا جب تو کسی کا پڑھ رہا ہے بغیر وضو کے تو تیرا بغیر غسل کے پڑھیں گے لوگ کہ نہیں؟ جنازے میں جا رہے ہیں ہم، اتفاق ٹاؤن میں جنازہ تھا، جا رہے ہیں جنازے میں تو ایک بندہ پیچھے، 2 بندے آ رہے ہیں، انہیں کیا پتا یہ مولوی ہے، وہ پیچھے آ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے یار تین وضو کیتا ہے تم؟ کہتا نہیں کیتا۔ کہتا یار وہ کیڑا اپنا ہے، وہ کون سا اپنا جنازہ، وہ کسی کا ہی ہے، کیا لگے ہمیں؟ تو میں نے کہا پیچھے مڑ کے میں نے کہا بھی تیرا جنازہ بغیر غسل کے پڑھیں گے دیکھنا پھر، تو کہتا ہے تیرا نہیں ہے تو تو بغیر وضو کے پڑھ لے، یعنی تیرے ابے کا مرے گا تب بھی وضو کرے گا تو۔ یعنی لوگ آج بغیر وضو کے نماز پڑھنے پہ تل گئے ہیں، بغیر وضو کے نماز ہیں۔ اور ہمارے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لوگ اتنے غالی ہو چکے ہیں، اتنا غلوف آ گیا ہے، کہتے ہیں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو ختم پڑھنے لگے 11ویں شریف کا، تو کہتے ہیں جی ایک بندہ کہنے لگا یہ 11ویں کی اگربتی ہے، وضو تو کر لے پہلے۔ 11ویں کی اگربتی جلانے کے لیے بھی وضو ہونا ضروری ہے، بتائیں آیا غلوف نہیں آیا بھائی؟ 11ویں کی اگربتی جلانے کے لیے ختم پڑھنے لگے ہیں تو اگربتی جلا رہے ہیں، کہتا ہے اس سے پہلے وضو ہونا ضروری ہے، بتائیں حال تو یہ ہے۔ تو بھائی خدا کے لیے یہی جو باتیں غلوف کا شکار ہوئے ہیں نا، 11ویں کا مطلب جو ہے نا وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ایصال ثواب کے لیے کچھ بھی کرنا، وہ صرف روٹی پانی لنگر نہیں ہے، وہ صرف کھیر اور جناب رسگلے نہیں ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے سب سے افضل 11ویں جو ہے نا وہ قرآن پاک کی تعلیمات کا پرچار کرنا ہے، قرآن پاک کی تعلیمات۔ اب آپ دیکھیں نا جی، قرآن پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے یا روٹی کا زیادہ ثواب ہے؟ اچھا تفسیر پڑھنے کا پڑھانے کا زیادہ ثواب ہے یا کھیر کا زیادہ ثواب ہے؟ تو جس چیز کا زیادہ ثواب ہے وہ کرنا جائز نہیں ہے۔ آج کو بندہ کہے نا جی میرے گھر میں ختم ہے تو آ جائیں، وہ قرآن پاک 1800 بار پڑھ لے اور بعد میں چاول نہ ہوں تو بندہ راضی جائے گا آپ پر؟ راضی ہوگا؟ جہاں بھی جائے گا باتیں کرے گا یار بڑے گندے بندے ہیں، ختم 11ویں کا اور چاول ہے ہی نہیں۔ تو اب بتائیں یار کس چیز کو ہم نے دین سمجھ رکھا ہے؟ کس چیز کو ہم نے دین سمجھ رکھا ہے؟ خدا کے لیے اس غلوف سے نکل آئیں، صرف اتنا ہی کام کریں جتنا آپ کو شریعت نے حکم دیا ہے، جتنی شریعت نے اجازت دی ہے، جتنا ہمارے اسلاف نے کیا ہے، بس وہی ضروری ہے۔ آج آپ کسی جیسے کہتے ہیں بچوں کو لے جاتے ہیں گھر میں قرآن پڑھانے کے لیے، میں مسئلہ بارہا بیان کر چکا ہوں، اس طرح کر کے بچوں کو لے کے جانا گھر میں پڑھوانا، اور لوگوں کو ونگار پہ، جیسے کہتے ہیں ہماری زبان ونگار پہ ایسے بلا لینا، آؤ جی آپ کو بعد میں لنگر کھلائیں گے۔ صاحب بہار شریعت رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کو بندے کو کسی کو لے کے جا رہے ہیں نا وہاں، آپ آئیں جی وہاں پہ میلاد پڑھیں یا کچھ بھی کریں، اس طرح کی کوئی بھی بات کرتے ہیں تو فرمایا کہ تعلیم تلاوت قرآن پر، تو کہتے ہیں اگر اس کے ذہن میں یہ بھی ہو نا کہ وہاں کھانا ملے گا تو باتیں ہیں وہاں بھی جانا ناجائز ہے، وہاں بھی جانا ناجائز ہے۔ امام علیہ سنت امام محمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک جگہ اپنے خادم کے ساتھ بیان کرنے جا رہے ہیں تو سفر شروع ہو چکا ہے، جا رہے ہیں راستے میں، خادم کہنے لگا حضور آج اتنے پیسے ملیں گے ہم کو تقریر کرنے کے، ہماری فتاوی رضویہ شریف کی فلاں جلد چھپ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ وہیں سے اترے واپس آ گئے، کہنے لگے حضور کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے میری نیت یہ تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے جا رہا ہوں، اب فتاوی رضویہ کی جلد آ گئی ہے بیچ میں، اس لیے میں نہیں جاتا وہاں۔ بتائیں بھائی،
ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں ان کی نیتیں کیسی ہوتی تھیں اور آج ہماری نیتیں کیا ہیں. ہم تو پہلے لے کے جاتے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, 10-12 بندوں کو بلائیں اور گھر میں کہیں 11ویں شریف کا ختم ہے. 11ویں شریف کا لنگر تو نہیں کہتے, ختم ہی کہتے ہیں نا. آپ صرف ختم پڑھا کے بھیج دیں ان کو, مجال ہے دوبارہ آ جائیں آپ کی طرف. آئیں گے؟ صحیح سی بتائیں. تو بھائی خدا کے لیے کچھ خدا کے لیے کرنا بھی سیکھیں, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی سیکھیں. تو رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ تم لڑ رہے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں, وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ, وہ تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, جاؤ تمہارے لیے تمہارے اعمال, ہمارے لیے ہمارے اعمال, چھوڑ دو ہمیں, جاؤ مزے کرو. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اللہ اکبر, اتنے ایمان افروز الفاظ ہیں یار. رب نے سکھائے محبوب کے صحابہ کو, اور رب کو محبوب کے صحابہ پہ اعتماد کیسا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کو محبوب کے صحابہ کے ساتھ پیار کیسا ہے؟ رب فرما رہا ہے محبوب کے صحابہ تم ان کافروں کو کہہ دو نحن لہ مخلصون, ہم تو اپنے رب کے مخلص ہیں, بس ہم کسی کے ساتھ مخلص نہیں, ہم مخلص ہیں تو اپنے رب کے ساتھ مخلص ہیں. یار یہ والی بات آج ہم میں نہیں آ رہی کہ بندہ مومن کھڑا ہو کہے میں تو اپنے رب کے ساتھ مخلص ہوں. جب بندہ مومن اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو نا, پھر مندر سے بھی لڑے گا, مورتیوں سے بھی لڑے گا, پھر ہندوؤں سے بھی لڑے گا, پھر مودیوں سے بھی لڑے گا, پھر مشرکوں سے لڑے گا, پھر شرک سے لڑے گا. شرک کو دیکھتے ہوئے اس کی طبیعت میں ابار آنا شروع ہو جائے گا, طبیعت اس کی خراب ہونا شروع ہو جائے گی. آج شرک ہو رہا ہے سامنے, ہنومان کی جناب بکواسیں پڑھی جا رہی ہیں, اور جناب اس طرح کی جناب وہ کیا کہتے ہیں بھشن, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, میں تو ان کے لفظ بھی نہیں آتے, وہ جناب پڑھے جا رہے ہیں ان کے, ان کی جناب وہ ترانے پڑھے جا رہے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. رب تبارک و تعالیٰ کی اذان کے مقابلے میں, رب کی اذان کے ادھر اذان ہونا شروع ہو جاتی ہے, ادھر وہاں سے شرکیہ کلمات کہنے شروع ہو جاتے ہیں. بتائیں, اور آج مسلمان کہتے پھرتے ہیں آ جائیں آپ بھی آئیں, ہم بھی آتے ہیں, ہم اذان پڑھیں گے آپ وہ پڑھ لیں. کیوں بھائی ایسی دعوت کیوں دی جا رہی ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ جی اذان جب سنیں گے تو سیدھے ہو جائیں گے, تمہاری اذان تو اتنے عرصے سے سن رہے ہیں, جن تک آواز جاتی ہے وہی مخالف ہیں آپ کی اذان کے, وہی کہہ رہے ہیں کہ اذان نہ پڑھیں آپ. جن تک آواز نہیں جاتی ان کو تکلیف ہی نہیں, تکلیف انہی کو ہے جن کے کانوں تک آپ کی اذان کی آواز آ رہی ہے. تو بھائی اگر اذان پڑھو ایسے جیسے امام محمد رضا نے پڑھی ہے, اذان پڑھو ایسے جیسے صاحب بہار شریعت نے پڑھی ہے, اذان پڑھو ایسے جیسے مولانا فضل خیر آبادی نے پڑھی ہے, جیسے خواجہ معین الدین اجمیری نے پڑھی ہے, جیسے نظام الدین اولیاء نے پڑھی ہے, جیسے بابا فرید نے پڑھی ہے. تو فرمایا پھر تو اذان پڑھو, تم انہیں کہو آ جاؤ سارے یہاں جمع ہو جاؤ, میں بھی اذان پڑھتا ہوں, تم جو مرضی پڑھنا چاہتے ہو پڑھو. جب آپ اذان پڑھیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو بدل کے رکھ دے گا. لیکن جب اذان پڑھنے والے میرے جیسے لوگ ہوں جن پر خود اذان کا اثر اپنی ذات پر نہیں ہوتا, بیچارے 4 پیسے لے کر اذان پڑھنے والے, تو خدا کے لیے یار ہماری اذان سے ان کو ایمان آنے والا نہیں ہے, ہماری اذان سے ان کو نفع ہونے والا نہیں ہے. ایسی دعوت نہ دیں خدا کے لیے. ہاں ان کو دفع ماریں, ان کو کہیں کفر شرک گند جو ہے نا اپنے پاس ہی رکھیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ الفاظ ایسے, میں کہتا ہوں قسم خدا کی, محبوب کے صحابہ کی عظمت اور شان, اور یہ دولت اگر ہمیں مل جائے قسم خدا کی دنیا جہان سے بہتر ہے کہ رب ہمیں کہہ دے یہ میرا مخلص بندہ ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, ہم تو اسی کے مخلص ہیں, بس ہم رب کے مخلص ہیں, ہمیں کسی کے ساتھ مخلص ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نہ کسی بت کو مانیں, کسی شرک کو مانیں, نہ کسی کفر کو مانیں, نہ یہودیت کو مانیں, نہ نصرانیت کو مانیں, ہم نحن لہ مخلصون, ہم تو اپنے اللہ کے مخلص ہیں بس. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط, کیا تم یہ بھی کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, والاسباط اور ان کے بیٹے, کانو ہودن و نصارا, وہ بھی سارے یہودی اور نصرانی تھے. یہودی اور نصرانی کہتے تھے نا کہ ابراہیم علیہ السلام, یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں, اور نصرانی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نصارا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عیسائی ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. رب تعالیٰ نے فرمایا کل حبیب آپ فرمائیں ذرا ان سے پوچھیں انتم اعلم ام اللہ, تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہودی بنا تورات سے, یہودی بنا تورات سے, اور نصارہ بنے انجیل سے. رب تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں کتابیں ابراہیم علیہ السلام کے ہزاروں سال بعد آ رہی ہیں,
تو تم کہتے کیسے کہتے ہو یہودیو ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، تم کیسے کہتے ہو کہ اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام یہودی ہیں؟ وہ تو کتابیں بعد میں آ رہی ہیں، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ وہ تو کتابیں بعد میں آئی ہیں۔ آج میں مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آج سے 200 سال پہلے جو بندہ گزرا ہے، کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ بندہ میرا شاگرد ہے، ایسا کہنے والا بے وقوف ہے یا نہیں؟ کہ بے وقوف نہیں ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے وہ کتابیں بعد میں بھیجی، کتابیں بعد میں آ رہی ہیں، وہ مذہب بعد میں آ رہا ہے۔ جو پہلے گزرے ہیں وہ اس مذہب پر کیسے تھے؟ وہ یہودیت اور نصرانیت پر کیسے تھے بھائی؟ رب تبارک و تعالیٰ میں قل اانتم ام اللہ ہیں، قل اانتم اعلم ام اللہ، میں حبیب آپ فرما دیں وہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ آگے فرمایا ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، میں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی گواہیوں کو چھپاتا پھرے ہیں؟ یہ کتابوں میں موجود تھا نا، ابراہیم علیہ السلام کا دین جو ہے وہی دین رسول اللہ علیہ السلام لے کر آئیں گے۔ یہ تورات میں بھی بات تھی اور انجیل میں بھی بات تھی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس گواہی کو انہوں نے چھپایا ہے، اس گواہی کو یہودیوں نے بھی چھپایا ہے اور نصرانیوں نے بھی چھپایا ہے، اس گواہی کو چھپا گئے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ان سے بڑا ظالم کون ہے؟ بھی رب کا قرآن یہودیوں کو اور عیسائیوں کو سب سے بڑا ظالم کہہ رہا ہے۔ رب کا قرآن یہودیوں کو اور نصرانیوں کو سب سے بڑا ظالم کہہ رہا ہے۔ اب کو بندہ ان سب سے بڑے ظالموں کو بڑا رحم دل، شفقت کرنے والا، بڑا کریم کہے، بتائیں اس کی سوچ صحیح ہے یا رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی فکر ٹھیک ہے؟ رب کا قرآن صحیح کہہ رہا ہے نا۔ رب کا قرآن فرما رہا ہے بڑے ظالم ہیں یہودی اور نصرانی ہیں۔ آج ہمارے مسلمان لنڈے کے جو ہیں وہ بیٹھے کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی وہاں تو یہ کرتے ہیں، بڑا لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں۔ میں نے کہا خدا کے بندے تمہیں نہیں پتہ ان کا حساب شکاریوں والا ہے۔ شکاری جو ہے نا وہ دانے اس طرح بکھیر کے رکھ دیتا ہے، پرندے بیچارے کہتے ہیں یار یہ ڈونلڈ ٹرمپ تو بڑا ہی خدمت گزار ہے ہمارا، یہ نہیں پتہ چلتا، وہ اسے کہتے ہیں یہ بڑا کریم ہے، یہ تو حاتم طائی ہے۔ جب جناب وہ بیٹھتے ہیں دانہ کھانے کے لیے، پنجرا ڈالتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ ذلیل یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نکلا ہے، ہم اسے حاتم طائی سمجھ رہے تھے، ہم اسے بڑا نیک سمجھ رہے تھے، یہ تو بڑا ذلیل نکلا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ خدا کے بندو ان کے یہ روٹی دینے کے پیچھے بھی ان کے مشن ہیں۔ یہاں جو این جی اوز کام کرتی ہیں وہ بڑے بڑے اہداف لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں ہمارے مسلمان بچوں کا ایمان اور دین خراب کر رہے ہیں۔ جس کو 4 پیسے دیتے ہیں، یہاں این جی اوز بناتے ہیں، 4 پیسے دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں باقاعدہ کہ تم لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی، داڑھی کی، شعار اسلام کی نفرت ڈالو۔ ایک آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے دوست ہیں امریکہ میں رہتے ہیں، وہ مجھے بتانے لگے بزرگ ہیں، سفید داڑھی ہے ان کی، وہ یہاں کئی بار آئے ہیں، یہاں ملے مجھے، وہاں جانے سے بھی پہلے ان کے ساتھ میری ملاقات تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کا بیٹا بیمار ہو گیا، بچہ ان کا بیمار ہوا، کہتے ہیں میں وہاں دوائی لینے گیا، کہتے ہیں وہاں پہ نا اس وقت تک دوائی نہیں ملتی آپ کو جب تک آپ کا وہ بیمہ پالیسی نہ ہو جائے، کیا کہتے ہیں اسے، وہ کہتے ہیں وہ نہ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ دوائی بچے کی لینی ہے تو بیمار ہے وہ بیچارہ زیادہ، تو کہتے ہیں ایک کلینک تھی، کہتے ہیں وہاں چلے جائیں آپ۔ کہتے ہیں میں وہاں جب گیا تو ڈاکٹر نے مجھے دیکھ کے مجھے کہنے لگا جی آپ جو ہیں اندر جائیں۔ کہتے ہیں اندر پیچھے ایک کمرہ بنا ہوا تھا، کہتے ہیں وہاں میں جب گیا تو دوائی، کہتے ہیں جی وہاں لوگوں کو مفت دیتے تھے۔ کہتے ہیں میں وہاں جب گیا اندر دوائی لینے کے لیے تو کہتے ہیں جی وہاں ایک خاتون بیٹھی تھی، کہتے ہیں وہ میرے بیٹے کو کہنے لگی کہو 3 خدا ہیں۔ کہتے ہیں وہ کہنے لگی اس کا روحانی علاج کرنا ہے، اور روحانی علاج کیسے کر رہی ہے؟ کہو کہ 3 خدا ہیں، کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، خدا کے بیٹے، یہ کہو حضرت مریم خدا ہے۔ کہتے ہیں وہ کہلوانے لگی میرے بیٹے سے۔ اب بتائیں بھائی دوائی مفت مل رہی ہے لیکن ساتھ شرک بھی آ رہا ہے، ساتھ کافر بھی کر رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے ایسی دوائی سے نا ہم بیماری پڑے بہتر ہیں، ایسے گھر میں ٹانگیں رگڑ رگڑ کے مر جائیں ہمارے لیے وہی بہتر ہے۔ ہمارے لیے سب سے قیمتی شے جو ہے وہ ایمان ہے، جو محبوب کے صحابہ نے کہا تھا نحن لہ مخلصون، ہم اپنے رب کے مخلص ہیں۔ ہم یہ عقیدہ نہیں اپنا سکتے، یہ عقیدہ نہیں اپنا سکتے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ رب تبارک و تعالیٰ نے وعید سنائی، میں جو کچھ تم کر رہے ہو نا یہودی اور نصرانی، یہ نہ ذہن میں رکھو کہ مجھے پتہ نہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اطلاع دے رہا ہے رب کہ مجھے پتہ ہے، نہیں۔ جیسے باپ کہتا ہے نا بیٹے کو مجھے سب پتہ ہے تیرا جو کچھ تو کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے، بلکہ ابا دھمکی دے رہا ہے، ابا دھمکا رہا ہے کہ تو بچ کے رہ، تو جو حرکتیں کر رہا ہے نا چھوڑ دے انہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ میں کسی وقت تجھے پکڑ لوں اور تجھے پھینٹر چڑھاؤں، ایسا کہ یاد رکھے پھر زندگی ساری۔ پھر اپنی نسلوں کو بھی بتایا کہ ابے نے مجھے بڑا مارا تھا،
ہیں؟ یہ بتانے سے مراد اطلاع دینا نہیں ہوتا، یہ بتانے سے مراد جو ہے نا، اس کی غرض جو ہے وہ صرف دھمکی دینا ہوتا ہے کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ رب تبارک و تعالی نے اس بات پر کہ انہوں نے رب تبارک و تعالی کے دین کو چھپایا تھا، رب کا دین بیان نہیں کیا، رب تبارک و تعالی نے انہیں کیا فرمایا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی اس سے غافل نہیں ہے۔ فرمایا کہ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، فرمایا کہ وہ ایک امتیں تھی، وہ ایک امت تھی، وہ دنیا سے جا چکی ہے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اہل اللہ جو تھے، رب کے انبیاء جو تھے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ باقی رہی بات لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا کسبتم، جو کچھ انہوں نے کیا تھا، نیکیاں کمائی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، وہ انہی کے لیے ہے۔ وَلَكُمْ مَا کسبتم، آج جو تم دین کے ساتھ دشمنیاں کر رہے ہو، تمہارے لیے وہی ہے جو کچھ تم کما رہے ہو ہیں۔ آج یہ کہنا کہ جناب میں فلانے کا بیٹا ہوں ہیں، وہ یہی کہتے تھے نا کہ ہم تو انبیاء کے بیٹے ہیں، رب نے میں نہ ان کے اعمال ان کے لیے، تمہارے لیے، ان کے اعمال ان کے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ حضرت مولانا جامی پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بندہ عشق کنی ترک نسب کن جامی، ترک نسب کن جامی، کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیز نیست۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو عشق کا بندہ بن جا اور نسب چھوڑ دے، میں چودھری ہوتا ہوں تو میں میاں ہوتا ہوں، میں چیمہ چھٹا ہوتا ہوں، یہ باتیں چھوڑ دے۔ کہتے ہیں کہ اس راہ میں کہتے ہیں عشق کا بندہ بن جا اور نسب والی باتیں چھوڑ دے، نسب والا فخر چھوڑ دے، ترک کر دے۔ کہتے ہیں اس راہ کے اندر میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں تو یہ تو کوئی شے ہے ہی نہیں، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے تم اپنے اعمال کرو، تم آ جاؤ میرے حبیب کریم علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ساری حرکتیں جو بھی کر رہے ہو تم ان کو ترک کر دو۔ کہیں یہ نہ ہو کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ جو رب تبارک و تعالی نے وعید سنائی ہے اس کا وبال تم پر آ پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔